میں ایک بڑے اہم ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں اور مخاطب ہونا چاہتا ہوں جناب محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. اور میں نے کبھی ان کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی یا ان کے جو پولیٹیکل خیالات ہیں اس کے بارے میں کبھی اظہار نہیں کیا. زندگی میں ایک دو مرتبہ صرف ان کے بارے میں بات کی، اور وہ میں نے اس لیے بات کی کہ میں نے ان سے سیکھا. اور یہ ایکچولی مجھے آج اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ میں ایک گاڑی میں ٹریول کر رہا تھا، اور ہم گاڑی میں جتنے لوگ موجود تھے ان میں اکثریت انجینئر صاحب کو سننے والوں کی تھی. اور اچانک ان کا ایک کلپ جو ہے وہ چل گیا، اور ان کا جو کلپ ہے اس کے اندر کچھ پولیٹیکل باتیں تھیں. وہ باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اس کے اوپر مجھے ضرور بات کرنی چاہیے اور انجینئر صاحب کو کچھ چیزوں کے حقائق بتانے چاہیے. دیکھیں، میں پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ میں ان کا فالوور رہا ہوں اور میں ان کو سنتا رہا ہوں. میں نے جب باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی آج سے کئی سال پہلے، تو اس وقت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، دیگر کچھ اور علماء اکرام کو اور مولانا طارق جمیل صاحب کو میں بڑی باقاعدگی سے سنتا تھا. اور میں نے ان سب لوگوں سے، علماء اکرام سے کچھ نہ کچھ سیکھا، لہٰذا ان سب کا بڑا احترام میرے دل کے اندر موجود ہے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے میں انجینئر صاحب کے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں اور لگاتار دیکھ رہا ہوں. اب میرے بارے میں بھی انہوں نے 2-4 باتیں کی، اور 2-3 باتیں ایسی تھیں میرے بارے میں جہاں مجھے لگا کہ شاید انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یا جو فیکٹ انہوں نے بیان کیا وہ ویسے نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے. میں نے ان سے کیونکہ سیکھا ہے تو ایک احترام ہے. اگر ان کے بیان کرنے میں کوئی چیز میرے حوالے سے غلط بھی بیان ہو گئی ہے تو بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں، انہیں بولنے دیجئے. میں نے کبھی جواب نہیں دیا. لیکن آج جو انہوں نے کیا، انہوں نے پورے کے پورے ایک پاکستان کی عوام کے ایک بڑے حصے کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا انجینئر صاحب نے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے سامنے رکھنی پڑیں گی. ایک فیلڈ ان کی ہے جہاں پہ ان کے پاس نالج ہے، وہاں ہم انہیں چیلنج نہیں کرتے. لیکن یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فیلڈ ہے یا پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی فیلڈ ہے، یہاں پہ بیانات دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو ان ڈیپتھ جاننا بہت مشکل ہے. میں کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور میں بطور جرنلسٹ کام کرتا رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں کل بھی تھا اور آج بھی اگر مجھے خبریں ملیں گی تو رابطے میں رہوں گا. لیکن یہ جو انجینئر صاحب کا نالج ہے یہ بہت محدود ہے، اور جو باتیں انہوں نے کی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انجینئر صاحب کے لیے بھی. وہ اس لیے کہ جو گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو اکثریت انجینئر صاحب کو سننے والی تھی، انہیں مایوسی ہوئی یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد، اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اے کی ہو گیا انجینئر صاحب لوگ، یا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو انہیں سنتے ہیں. تو انجینئر صاحب اپنی حیثیت اور اپنی جو وقت ہے یا لوگوں کے دل میں جو ان کا احترام ہے، ایک اور نقطۂ نظر سے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں بدقسمتی سے. تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا. تو انجینئر صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی آپ نے ٹرم استعمال کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے استعمال کی کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں. پھر آپ نے ٹی ٹی پی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو قصوروار قرار دیا اپنے اسٹیٹمنٹ میں. پھر آپ نے کہا کہ ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو رگڑا لگا رہی ہے. تحریک انصاف کو آپ نے یہ کہا کہ، اور یہ کہا کہ منظم طریقے سے کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ پاکستان کا نظریاتی قتل کر رہے ہیں فوج پر تنقید کر کے، یہ نظریاتی دہشت گردی ہے، آپ نے یہ بھی قرار دیا. پھر آپ نے کہا یہ فوج پر بطور ادارہ ایک حملہ ہو رہا ہے، یعنی پورے ادارے کے اوپر یہ اٹیک ہے. پھر آپ نے عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے اور مستقبل پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ بھی آپ نے کہا. پھر آپ نے فتنہ قتل سے بڑا جرم آپ نے کہا قرار دیا، قرآن پاک میں واقعی ہے. اور آپ نے پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے لوگوں کو فتنہ قرار دے دیا. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ساری سیاسی باتیں کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے، اس لیے میں اس لیول پر نہیں اترتا. یعنی آپ کچھ اور بھی بتانا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بدترین جماعت آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیا. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ طلبہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں. ہٹلر سے آپ نے عمران خان صاحب کو تشبیہ دی. اور پھر آپ نے یہ بھی کلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور مزید ٹکڑے بھی ہوں گے، یہ آپ نے پیشن گوئی کی. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں. اب ذرا یہ جو آپ کا سٹیٹمنٹ ہے انجینئر صاحب، اس کی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ ٹرم آپ نے کہاں سے سنی؟ یہ تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بولتے ہیں، یا یہ ٹرم جو ہے وہ مریم نواز بولتی ہیں، یا یہ ٹرم جو ہے پی ایم ایل این کے لوگ زیادہ تر بولتے ہیں. تو مسلم لیگ نون اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹرمنالوجی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف متعارف کروائی تھی،
اس کو آپ نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. آپ نے بیانیہ اپنایا ایک مخصوص سمت کا جن کو 17 سیٹیں ملی ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں, پی ایم ایل این اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ. پھر آپ نے ٹی ٹی پی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو قصوروار قرار دے دیا. اب تحریک طالبان پاکستان انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, انہوں نے کسی ایک کا بھی قتل نہیں کیا, وہ صرف اپنا موقف بیان کرتے ہیں. اور اگر جمہوریت ہے اس ملک میں تو سب کو اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو رگڑا لگا رہی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے بار بار کہا, ابھی جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں آپ ان کو پڑھ لیں, اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا. عمران خان نے کہا کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا. وہ تو فوج کو اون کر رہے ہیں. یہ جو تنقید ہوتی ہے, میں کروں, عمران خان کریں, یا باقی جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, یہ لوگ فوج کے خلاف تو نہیں ہیں. فوج کو تو ہم اپنا پیٹ کاٹ کے پالتے ہیں. فوج جو ہے وہ تو ہم اپنا خون پسینہ ایک کر کے فوج کے لیے بجٹ اکٹھا کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مضبوط فوج ہو. یہ پورا پاکستان یہی چاہتا ہے. معاملہ فوج کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یہ اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگ ہوتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے فوج میں اور عوام میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, اب بھی ہو رہی ہیں. جب یحییٰ خان تھا صدر تو اس وقت بھی کئی مولوی ساتھ کھڑے ہو گئے تھے یحییٰ خان کے, اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے جو فوج کے خلاف بولے گا وہ اسلام کے خلاف بولے گا, جو فوج کے خلاف بولے گا وہ فتنہ ہے, فتنے کو کچل دیا جائے. فتنہ کچلتے کچلتے ملک کے ٹکڑے کروا لیے تھے, اچھی طرح یاد ہے. جو لوگ اس دور میں زندہ تھے ان سے آپ پوچھ لیں, نہیں تو اس دور کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھ لیں. تو اب ذرا کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ فوج میری ہے, ملک بھی میرا ہے, لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیاں ہیں جن کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا, ان کی وجہ سے عوام میں اور فوج میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. اور اپنے تینوں خطوط میں عمران خان صاحب نے اختتام میں بتایا کہ فوج یہ سیاسی کارروائیاں بند کر دے ورنہ یہ دوریاں ختم نہیں ہوگی. اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ملک کے مفاد میں ہے کہ فوج اور عوام کے بیچ میں خلیج ختم ہو یا کم ہو. اس کا فارمولہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گند آپ 70 سال سے مار رہے ہیں یہ بند کر دیں. اور یہ گند عمران خان صاحب کے دور میں بھی انہوں نے مارا ہے, تو یہ بند کر دیں نا. اب کسی دور میں تو بند کرنا ہے, کسی نے تو آگے اس کو روکنا ہے. تو آج عمران خان اس کو روکنے کے لیے کھڑا ہے, کل کوئی اور کھڑا تھا, پرسوں کوئی اور کھڑا تھا, لیکن جتنی شدت اور طاقت سے عمران خان کھڑا ہے ایسے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. تو ایک تو جو فوج کے اوپر تنقید, یعنی پاکستان کا نظریاتی قتل ہو رہا ہے, جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے, بھی پاکستان کے کون خلاف ہے خدا نہ خواستہ, اور فوج کے اوپر تو تنقید ہو نہیں رہی ہے. تو فوج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پالیسیز پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں ایک آرمی چیف پورے ملک کو یرغمال بنا دیتا ہے. اور یہ اب سے نہیں ہو رہا, ہمیشہ سے ہو رہا ہے. راحیل شریف کی کیا خواہش تھی؟ ایکسٹینشن. جنرل باجوہ کو کیا چاہیے تھا؟ ایکسٹینشن. یہ جو ابھی 26ویں ترمیم پاس کروائی گئی, جس طریقے سے کروائی گئی, اس کے بعد ہوا کیا؟ ایکسٹینشن. 5 سال کی مدت ملازمت ہوگی آرمی چیف کی, اور اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. تو ایکسٹینشن ہے نا, ایک بندہ اپنی نوکری کی خاطر پورے ملک کو داؤ پر لگا دیتا ہے اپنی بادشاہت کی خاطر. اس کو نظریاتی دہشت گردی آپ نے قرار دیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج پر بطور ادارہ حملہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام فوج پہ حملہ آور نہیں ہے, نہ پاکستانی عوام فوج سے نفرت کرتی ہے. پاکستانی عوام صرف فوجی قیادت کی پالیسیوں سے نالاں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت بند کریں, اور وہ تمام کام جو ماضی میں آپ کرتے رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہے. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے عام آدمی کو سمجھا دیا کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے. نواز شریف نے سمجھانے کی کوشش کی, لوگ سمجھنے لگتے تھے, میاں صاحب ڈیل کر دیتے تھے.